جی ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. آپ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیپٹر کے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کچھ ادارے ہیں اور آرگنائزیشن ہیں، ان کے ساتھ یہ کام بھی کر چکے ہیں. پاکستان کے اندر ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں میڈیکل کا جو شعبہ ہے اس کے اندر، خاص طور پر چونکہ ان کا جو فن ہے یا ان کی جو ڈاکٹریٹ ہے یا جس کے اندر بھی انہوں نے زیادہ کام کیا وہ آرتھوپیڈک ہے، اور اس کے علاوہ پولیو کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. پاکستان کا ایک بڑا نام ہے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پہ ان کی ایسوسیشن اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو خاص طور پر طب کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے جو شعبے ان کے ہیں اس پر ان کے خیالات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم اے کی جو موومنٹ ہے وہ کیا ہے، اور ان کی ذاتی زندگی، کیونکہ یہ بھی ایک سکسیس سٹوری ہے ایک سوسائٹی کے اندر اور ڈیفینیٹلی سورس آف انسپریشن ہے دوسروں کے لیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کیسے بنے؟ دیکھیں یہ بڑا ایک عجیب سا اتفاق ہے جسے بلکہ اتفاق سے زیادہ حادثہ کہنا چاہیے. میں اس دور میں پرورش ہوئی، اسکولنگ اس دور میں ہوئی جب کہ اس ملک کے اندر ایک چینج کا ایک عمل تھا. مین بائی کے ایوب خان، آئی واز ان پرائمری اسکول اس وقت کے ساتھ نو ڈاؤٹ، اور پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ اور ساری ایک تحریکوں کا، متحرک تحریکوں کا جو زمانہ تھا وہ اس میں تھا. اینڈ آئی واز انفلوئنسڈ سرٹنلی ایز اے چائلڈ کہہ لیں، یا ایک اچھا لگتا تھا کہ لوگ آپ ڈیبیٹ کرتے ہو، بولتے ہو اور لوگ آپ کو سنتے ہیں. پھر اس کو دیکھنے کے ساتھ میرے دل کے اندر ایک امنگ تھی. ایک تو پہلی امنگ یہی ہوتی ہے کہ جی آپ فوج میں جاؤ گے، آئی وانٹڈ ٹو بی کہ ایئر فورس، بچپن کی بات جو ہے. پھر ایک شفٹ آیا کہ جی مجھے جو ہے زندگی کے اندر یہ دیکھنا چاہیے. میں نے سمجھا کہ آئی کین بی اے گڈ امبیسڈر فار پاکستان. ایک نیشنلسٹ ایک ساری اس کے ساتھ ہے. وہ بھٹو صاحب کو دیکھ کے مجھے یہ والی ایک اندر سے وہ والی. اب میں فیملی میں ہم الحمدللہ 5 بھائی، اب تو کہتے ہیں تھے 5 بھائی، جن میں سے 2 اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک بہن ہماری. میں سب سے چھوٹا. اب میری والدہ جو تھیں، جو نارملی ہوتا ہے کہ شی واز سفرنگ فرام ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن، یہ دونوں ان کو عارضے تھے. اور پھر ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی جو فیملی کے اندر آئی کہ انہی دنوں میں میرے والد صاحب کا بڑا سویئر ایکسیڈنٹ ہوا وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف کلاس 7 اور 8 ایسے کر کے. اس کے بعد جب ہوا تو میری ماں نے بہت چاہا کہ میرا کوئی بیٹا ڈاکٹر ہو اور ایسے کر کے. تو ہینس میں سب سے چھوٹا تھا، اور چھوٹا ہونے کے ناطے مطلب میں تھا آؤٹ اسپوکن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بھی میں کوئی نافرمانی کے دائرے میں آتا ہوں. تو میری ماں کی یہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو میں نے ایک ٹو بی ویری فرینک جو ایک تھا نہ چاہتے ہوئے جس پروفیشن کو اپنایا یا جس چیز کے اندر آیا وہ میری والدہ کی تھی. یعنی یہ جو آپ ڈاکٹر بنے یا جو خواہش آپ کی نہیں تھی، آپ کی مدد، اس کو پورا کیا میری ماں کی. جی بالکل جی، میری ماں کی خواہش تھی. پھر نو ڈاؤٹ کہ جب وین آئی کیم اینڈ سروڈ ایز اے ڈاکٹر، میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ہی واز اے صوفی بائی نیچر. مجھے یاد نہیں پڑتا یا زمانہ یہ نہیں کہتا کہ میرے والد صاحب نے کبھی تہجد بھی قضا کیا ہوگا. ہی واز دیٹ کائنڈ. اور فیملی وائز بھی ہمارے جو مطلب دادا پردادا تھے، دے ور دی ریولیوشنری. 1857 سے کم از کم جو ہمیں بتایا گیا کہ پھر وہ جب یہ غدر پڑا یا آزادی کا دور ہوا، دلی نظام الدین اولیاء کے وہاں سے اٹھے، دلی سے اٹھ کے اور چھپتے چھپاتے جنگلات میں فیروز پور کے اندر آ کے، اور وہاں پہ فیروز پور کے قریب ہی کوئی بستی نظام الدین کے نام سے انہوں نے آباد کی. اب نظام الدین میرے دادا کا نام بھی ہے. اچھا، وہ اللہ جانے اب حضرت نظام الدین اولیاء سے وہ بستی نظام الدین بنی یا میرے جو پردادا تھے انہوں نے اپنے بیٹے کے نام سے یہ کر کے بستی نظام الدین. اینڈ اسٹل اٹ از دیئر نیئر دی فیروز پور، جو کہ ہم گو کہ اس کا تذکرہ کبھی نہیں کرتے. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی چیز بہت بڑے کوئی پرائڈ کی ہو سکتی ہے. اور جیسے معاشرے کے اندر ہے کہ جی آپ پہلا سوال السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور دوسرا یہی پوچھا جاتا ہے جی تسی کون ہوں جی. سو کون ہوں کہ مین بائی کہ جی اپنی یہ بتاؤ، اپنی یہ بتاؤ. وی ہیو بین groomed in a family اور groomed in a society. وہ اتفاق سے ایسا تھا، آپ سمجھتے ہیں ایک ریولوشنری سسٹم اوکاڑا کے اندر ایک تھی ٹیکسٹائل مل تھی. تو ٹیکسٹائل جو ہے جاگیردار سے سرمایہ دار اور انڈسٹریلائزیشن کی ایک اپنی سوچ اور ایک اپنے ساتھ ہوتا ہے. تو ہماری جو پرورش تھی اس نظام کے اندر جہاں پہ مزدور تحریکیں ان کو دیکھنے کو ہمیں ملا، جد و جہد کا تھا یہ والا دیکھا. پھر وہاں پہ یہ تقریر، جلسے، ورکرز رائٹس کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ وہی دور تھا نا جب جو عام آدمی تھا وہ چاہتا تھا اس کا بچہ جو ہے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے؟ بالکل درست ہے، یہ عام یہی تھا. لیکن ہماری فیملی میں ایسا نہیں تھا. ہمارے ہاں مطلب میرا جو ننہال ہے ان کے اندر بڑے بڑے وکلا حضرات ہیں، ان کے ساتھ وکالت جو تھی، پھر تجارت جو تھی ان کے ساتھ جو تھی. سم ہاؤ
went کہ ہمارا جو میرا پیرنٹل سائڈ ہے, میرے تایا ہی واز اے مفتی, میرے تایا صاحب مفتی تھے, میرے والد صاحب مطلب صوفی عبدالغفور کے نام سے ان کو لوگ جو جانتے ہیں, اور میرے والد گو کے ملازم تھے, لیکن ان کا ایک ہی شوق تھا وہ مساجد بنانا, اللہ اللہ کرنا اور درویشی کے ساتھ رکھ کے ان کا سفر یہی تھا. تو ہمارے ساتھ ایک مکس میچ کر کے اس چیز سمجھی جا سکتی ہے. میرے بڑے بھائی مطلب پاکستان کے چند لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ اقبالیات کے اوپر جو تھا, ہی واز ہیونگ اے کمانڈ اوور دیئر, اور الحمدللہ کہ اسی کے ساتھ وہ چیزیں چلتی تھیں. دور اس کا آپ کی بات درست ہے کہ یہ دور وہی تھا جب ہر پیرنٹ کی خواہش تھی کہ یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے, اگر کچھ بچ گیا تو چلو کچھ اور کرو. لیکن میرا ڈاکٹر بننا قطعی طور پہ اس کے ساتھ نہیں تھا, چونکہ میری والدہ کے بھائی ہی ریمینڈ ان انڈیا, اور انڈیا کے اندر مطلب پتہ ہے کہ انڈین اگر اس نے کیا ہے وہاں پہ اور سیکٹری انڈیا کا ریٹائر ہوا تو کوئی نہ کوئی تو گن ہوں گے ان کے اندر چیزوں کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ ہوا آپ کو اس پروفیشن کے اندر؟ دیکھیں میں اکاڑا سے میٹرک کرنے کے بعد آئی کیم ٹو دی ایف سی کالج. ایف سی کالج میرا مطلب ایک کالج ہے جہاں سے میں نے زندگی سیکھی یا ایک انڈیپینڈنٹ راہ کے ساتھ راستہ لیا. آئی وینٹ ٹو رشیا فار مائی میڈیکل ایجوکیشن, اور 1984 کے اندر آئی کمپلیٹڈ دا ڈگری. اچھا ڈاکٹر صاحب ڈیوریشن کی بات کرو, کتنا ٹینیور ہو چکا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایجوکیشن کو اگر نکال دیا جائے تو میں تقریباً 27 سال سے اس میڈیکل پروفیشن کے 27 سال کے بعد جب آپ ینگ ڈاکٹر کو مظاہرہ کرتے ہوئے, چیختے چلاتے اور بعض اوقات پیشنٹ کو مارتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو کیا لگتا ہے فیصلہ درست کیا تھا ڈاکٹر بن کے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ معاشرے کے اندر ہر چیز ہی ہے جس کے لیے دیکھا جاتا ہے, اور جس کی طرف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز یا ہمارے ینگسٹر سلاٹ نے کہ یہ مارنا پیٹنا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان بیچاروں کو بھی جب مارا پیٹا جاتا تو کیسے اور کیا ہوتا ہے. میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ ایک بڑا المیہ ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر. اس کو ون کین ناٹ اپریشیٹ دیٹ کہ ڈاکٹر کا ایسا کوئی رویہ یا ایسی چیز ٹھہرے, لیکن اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. اگر اجازت دیں تو آئی وڈ لو ٹو شیئر ود یو کہ ایک انسیڈنس ہوا میو ہاسپٹل کے اندر کہ ایک فیمیل ڈاکٹر کو جو ہے ایک جذبے کے ساتھ کام کر رہی تھی وہاں ہوا, اور یہ بڑا رواج ہے ہمارے یہاں شیشے توڑنا, ڈاکٹرز کو مارنا, نرسز کو مارنا, پیرامیڈکس کو مارنا. اٹ ہیز ہیپنڈ کہ ہماری فیمیل جو ڈاکٹر تھیں, سینئر رجسٹرار تھیں, اس کو تھپڑ مارا گیا اور زد و کوب کیا گیا. دیٹ واز دا میو ہاسپٹل. یہ بھی لیٹسٹ جب سے یہ ساری ایک معاشرے کے اندر یا ایک میڈیکل پروفیشن کے اندر جس کو آپ چینج کی طرف سمجھتے ہیں وہ ہوا. اچھا یہ ایک انسیڈنٹ ہے, ڈیفینیٹلی نہیں, بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, غلط ہے, کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے. بہرحال اور بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے. لیکن میرا ایک سوال ہے, آپ نے 26-27 سال ایز اے ڈاکٹر گزارے, اور ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے, اور میرا یہ اکثر ہوتا ہے جب میں کسی ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں تو یہ میں پوائنٹ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جسے لوگ مسیحا سمجھتے ہیں, اور وہ ہوتا بھی ہے, اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے اور پتہ ہے کہ جس کو آپریشن کی ضرورت ہے یا اس کی بالکل اگر نہیں اس کو کوشش کی گئی دیکھنے کی تو یہ مر جائے گا, ایسی صورتحال میں کیا ڈاکٹر کے لیے یہ درست ہے کہ وہ کہے جی میری فلانی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی تھی, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی, میں اس پیشنٹ کو نہیں دیکھوں گا اور اس پیشنٹ کی بعد میں ڈیتھ ہو جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. whether you are a doctor, you are not a doctor, a person, a dying person or a sick person who is asking for support or for a help. اور ہم مطلب ایک جانور اور انسان میں شاید جانور بھی ایسا نہ کرتا ہوگا, اس کے اندر یہی فرق ہے کہ ہم لوگ وہ کرتے ہیں. اینڈ بینگ دا میڈیکل پروفیشنل تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا ہو. آپ جس کلچر کے اندر اور جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ بھی ایک بڑا کلیئر کہ ہمارا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسیشن جو لائن ہماری اس کے ساتھ آئی یا جو ہمارا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہمارے دوستوں کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ ایک ڈفرینٹ پڑا, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے مسائل میری جدوجہد وہ ایک چیز کے ساتھ رہتی ہے. بٹ ایز پی ایم اے وی نیور گو فار دا اسٹرائک. مور اوور کہ کسی بھی ایسی ایمرجنسی کے اندر آ کے ہم ایمرجنسی کے اندر یہ چیز کریں کہ جی ہم ایمرجنسی شٹ ڈاؤن کر دیں گے, یہ تو مطلب ہمارے پیشے کے ویسے سوچا ہی نہ جا سکتا. اچھا ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں. جی ناظرین یہاں بریک لے لیتے ہیں, لیکن جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو جہاں سے ہماری باتوں کا سلسلہ ختم ہوا وہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایجوکیشن اگر میں بات کروں تو کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیں، میں جو اپنی اسکولنگ ہے دیٹ واز ایٹ اکاڑا سے میں نے حاصل کیا. میٹرک میں نے اکاڑا سے کیا. اسکول جو تھا میرا اسلامیہ ہائی اسکول، اور بڑا مکمل نام ہے تو جلندھر اسلامیہ ہائی اسکول اکاڑا سٹی کے ساتھ، وہاں سے. پھر میں نے ایف سی کالج لاہور سے، اینڈ دین آئی گاٹ دا اسکالرشپ فار سوویت یونین. رشیا کے اس وقت سوویت یونین تھا، تو سوویت یونین کا آئی گاٹ اسکالرشپ فار میڈیکل سائنسز. وہاں پہ میں نے بیسکس کیے. وہاں پہ ایک سسٹم تھا کہ پہلے فاؤنڈیشن ایئر ہوتا تھا جس میں لینگویج اور یہ سیکھتے ہیں. اس کے بعد آپ کا 6 سال کا میڈیکل، جس کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہوتا تھا کہ آپ نے ہاؤس جاب اور یہ ساری چیزیں کریں. دین آئی ہیڈ دی این اپرچونیٹی کہ ایک اچھی وہاں پہ، اٹ از ناٹ ٹو بی کالڈ ایز اے پرفارمنس بیس، میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اپرچونیٹی بیس دیٹ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی کہ وہاں پہ میں پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی چنا گیا. اینڈ دین آئی واز اوور دیئر ان ماسکو. اور ماسکو کے اتفاق سے میں خوش قسمت ہوں کہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن کے اندر مجھے ایڈمیشن ہوا، اور ٹریننگ میری کا ایک ایسے کہ دنیا کے اندر ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے. اس کا نام سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف آرتھوپیڈکس اینڈ ٹروماٹولوجی ہے، جس کے اندر ناٹ اونلی دا پروفیسرز بلکہ وہاں پہ اکیڈمیشینز جو تھے وہ کام کرتے تھے. بون ٹیومرز کے اندر جو تھے، میلیگننٹ ٹیومرز، کینسر بون کا، یہ بھی اس میں شامل تھا. اینڈ ماسکو ہیز آلسو ون آف دا سینٹرز، دنیا کے اندر جو بڑا ریناؤنڈ سینٹر ہے، آنکولوجی سینٹر. تو مجھے وہاں بھی جا کے جب یہ ایگنی اور بالخصوص معصوم بچوں کے ساتھ جو دیکھنے کو ملی، تو اس کے ساتھ میرا ریہیبلیٹیشن، اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سفر ہے جو پورا. باقی واپس آنے کے بعد انسان جو میڈیکل سائنس ہے، یو آر اے گڈ جرنلسٹ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو چھوٹی موٹی اپ گریڈیشن تو ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ میں نے یقیناً ساتھ ساتھ کی. اچھا تھوڑا سا آپ کی میں پی ایم اے کی طرف دوبارہ آؤں گا. ایک وقت تھا کہ جب ہم ڈاکٹرز کی کسی ایشو کو دیکھتے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک دم فرسٹ اسٹرائک کرتا تھا پی ایم اے کہ ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے. لیکن جب سے یہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشنز آئی اور انہوں نے جو بھی اپنی خیر موومنٹ چلائی، اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ نیوزز ویلیو جو ہے وہ ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی زیادہ ہو گئی ہے، پی ایم اے کہیں پیچھے چلی گئی ہے. دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن آپ کا ہو سکتا ہے، ویئر ایز میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. ابھی بھی جب بھی ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں، ویدر اٹ از دا ایشو آف دی ہیلتھ سسٹم، ہیلتھ ڈلیوری سسٹم، میڈیکل ایجوکیشن، الحمدللہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پلیز اٹس رول. اینڈ آپ نے ابھی جو کہا تھا کہ معاشرے کے اندر ایک جو پھیل گئی ہے یہ مطلب ڈنڈا بردارے والی کام، تو اس کا آپ نے ضمن کیا بھلے، لیکن ہم نے پی ایم اے میں بھی کبھی بھی ایسی چیز نہیں آتی کہ جس کے لیے پہلے کبھی تھا. نو ڈاؤٹ وی وینٹ آن، کرتے تھے ہم لوگ، برا بھی مناتے ہیں چیزوں کے لیے کریکٹیو میئرز بھی کرتے ہیں. آئی ول ناٹ کال اٹ ایز ایجیٹیشن، لیکن ڈیمانسٹریشن کی حد تک ہمارا پی ایم اے کے اندر کافی رہا ہے. اور آپ کو میں یاد کرواؤں کہ پی ایم اے کے حوالے سے جب آٹونومی کے ساتھ یہ ساروں کو پرائیویٹائز کرنے کا عمل شروع ہوا تھا، دس از الحمدللہ کہ پی ایم اے اینڈ لانگسٹ ہم نے جو ہنگر اسٹرائک ہے یہ فیصل لاہور کے اندر، جو فیصل چوک کے اوپر، اس کے اندر یہ خاک صاحب بھی موجود تھا. یاسمین راشد واز پارٹ اینڈ پارسل آف آل دیز اینڈ شی واز ان اے لیڈنگ رول. تو پی ایم اے کو اس وقت بھی رہا. اور آج بھی اگر دیکھیں تو پی ایم اے کے لیے جو پرانی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل تھی، اس کے اندر جو ہمارے جو مطالبات اور ہم جیسا چاہتے ہیں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو، جس کا آج کل نام پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن رکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے بھی ہماری جدوجہد ہے. اور اس پی ایم ڈی سی کو، پرانی پی ایم ڈی سی کو ڈیموکریٹیکلی ایوالو کرنے کی خاطر جو سپریم کورٹ کے اندر جسٹس خواجہ صاحب نے جو مطلب ایڈکٹ دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے الیکشن سب چیزیں ہوئی تھیں، وہ بھی ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہی تھی جو کہ سپریم کورٹ یہاں پہ آنے کے لیے بھی میں کہ اس میں بھی اب آنے کے لیے، چونکہ اب سمجھا یہ گیا ہے کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو دین وہ چیز سامنے آ جائے گی. دیر ور سرٹن آرگنائزیشنز، اور ابھی بھی ہماری سسٹر آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بہت کام کرتی ہیں، بٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ پی ایم اے کا رول خدا نخواستہ کوئی کم ہوگا یا پی ایم اے وہ اپنا کام کردار اپنا ادا نہیں کر رہی. ڈاکٹر، یہ جو ینگسٹر کی ایسوسیشن ہے، یہ آپ کو اس طرح مانتے کیوں نہیں، یا آپ کی بات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، دے آر ڈفرینٹ آرگنائزیشن. ہمارے ساتھ نو ڈاؤٹ کہ وی آر پروفیشنلز، وہ بھی پروفیشنلز ہیں، اور ان کا استحقاق ہے وہ اپنی چیزوں کے رکھنے کی. میجورٹی آف دا ایشوز اور میجورٹی آف جو ہماری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہمارا نقطہ نظر ایک صحیح ہے. ساری ایکشنز
اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب پی ایم اے کو ہم سوچیں تو ایسا لگے کہ جب سینئر ڈاکٹرز اس طرف ہیں اور جب ہم کریں ان کی طرف دیکھیں تو پتہ چلے کہ جی وہ نوجوان ڈاکٹر زیادہ اس کو فالو کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہو اور پرسیپشن بھی ایسا ہو، لیکن پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے لیے ہمارے ہاں جو برانچز کے ساتھ ہیں، مطلب پیپل دے جوائنڈ اوور دیئر، اور اس کے بعد آ کے آج کل پی ایم اے کی لیڈرشپ کے اندر پیپل جو دوست ہیں ہمارے وہ موجود ہیں اور الحمدللہ وہ چلا رہے ہیں. اور ہماری ایک واحد ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس کے اندر ایک جونیئر ترین ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر جو کہ ہمارا ممبر ہے، اینڈ سینئر ترین ڈاکٹر جس کی عمر بھلے 85 سال ہو. دونوں کا نہ صرف ووٹ ہی ایک ہے بلکہ ان کی آواز بھی ایک ہے. ایوری باڈی از ایٹ ایکول ایٹ پار. اور جو ہماری جب مجلس کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی کامیابی سکسیس جو ہے اگر کسی کو کریڈٹ آپ دینا چاہتے ہیں تو کس کو دیں گے؟ دیکھیں حسن، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی اور ناکامی ایک ریلیٹو ٹرم ہے. خدا شاہد ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کامیابی ناکامی یہ پروردگار کا احسان ہے. آپ کو احساس ہو اور معاشرہ اگر آپ کو ایکنالج کرتا ہے، اگر سوسائٹی ایکنالج کرتی ہے کہ آپ کی سروسز یا آپ کا بیٹھنا اٹھنا یا جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ قدرے ٹھیک ہے، پھر آپ کا انسائٹ ہے. نہیں، لیکن انسان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا شخص بیک پہ ضرور ہوتا ہے جو اس کو کامیاب بنانے میں یا اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. میرا سوال اس طرف تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ اللہ کی مہربانی، ہم کنونشنل یہی چیز کہتے ہیں، اور پھر سرٹنلی پیرنٹس کی ہے، میرے بھائیوں کی ہے، میری فیملی کی ہے. اس کے اندر جو سب سے بڑا جو تھا میں سمجھتا ہوں وہ کردار ہے، وہ میرے باپ کا کردار تھا کہ میرے باپ نے آج تک زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس میں کوئی ناکامی کا بھی ہوگا. What we have to do, we have to do. We have to play our role. باقی یہ کامیابی ناکامی سے یہ somehow ہمارا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، چلا ہی نہیں. کبھی سچی بات کرو، کبھی بھی سوچا نہیں ہے اس بارے میں. آپ نے سب کا نام لیا لیکن ہماری بھابھی کا نام نہیں لیا کہیں پہ. اس کی میری شادی جو تھی اتفاق سے جب میں ڈاکٹر بھی بن گیا تھا اور یہاں بھی آ چکا تھا تو میری شادی اس کے بعد ہوئی. اور ایک آپ کے مطلب اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور جو کہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے جی اب ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا، تو ایک کامیاب بندے کے ساتھ اس کی شادی کا میں سمجھتا ہوں کہ میری بیوی کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے. مجھ جیسے انسان کو برداشت کرنا ہی اس کے لیے بڑا وسیلہ جنت ہوگا. ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ آئی ایم ناٹ اے سمپل مین. لیکن میرے اندر ایک جو ہو سکتا ہے وہ یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد آپ سے پوچھے کہ آپ نے میرا نام پہلے کیوں نہیں لیا. نہیں، ایسی نہیں ہے. وی آر ویری کاؤنٹڈ. میں، میری بیوی، میرے بچے، ہمارا الحمدللہ گھر کے اندر جو ہے اینڈ وٹ وی تھنک، وٹ وی فیل، وی اسپیک، وی شیئر ود ایچ ادر. ایسا کوئی کنونشنل وہ جو میاں بیوی والا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. ہماری ارینج میرج تھی ہر لحاظ سے. میرے الحمدللہ جی 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی. بڑا بیٹا، میرے تینوں بچے جو ہیں چونکہ میں ایک میرے ماں باپ نے کیا اور بندے کی ہوتی ہے کہ یار کرنا چاہیے، تو بیٹے میرے تینوں ابراڈ پڑھے ہوئے ہیں. آسٹریلیا سے انہوں نے ایجوکیشن مکمل کی. بڑا بیٹا جو ہے جسٹ ہی ہیز کمپلیٹڈ سول انجینئرنگ ود آنرس RMIT، ون آف دا لیڈنگ انسٹیٹیوشن ان میلبرن جو آسٹریلیا کی ہے. 2 میرے بیٹے جو ہیں ان سے چھوٹے جو بھائی کے ساتھ وہاں رہتے تھے، انہوں نے اکاؤنٹنگ اور فائنانسنگ کے اندر جو وہ وہاں سے بیچلرز کی ہے. بیٹی میری ابھی لا کر رہی ہے، انٹرنیشنل لا کے اندر. کسی کو ڈاکٹر نہیں بنایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی اس کی خواہش بھی نہیں کی. خواہش تھی دل کے اندر ایک ضرور ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو، لیکن میں نے کمپیل نہیں کیا. آئی گیو دیم دا گراؤنڈ ٹو تھنک آف جو وہ بننا چاہتے ہیں. میری صرف ان کے ساتھ اتنی گزارش سمجھ لیجئے یا ان کو سمجھانا سمجھ لیجئے کہ جو کام کرو وہ دل سے کرو. اس کے اندر یہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب مجھے تو کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ میری ماں نے کہا اور میں ڈاکٹر بن گیا ایسے کر کے. لیکن اگر ڈاکٹر بننا اس لیے کہ جی آپ نے کوئی پیسہ کمانا ہے، آپ اچھے ہو جاؤ گے، یا ہمارے زمانوں میں، آپ کے زمانے میں، آپ اس سے چھوٹے ہو کہ بھلے وقتوں میں کہ ڈاکٹر بن جو رشتہ چنگا ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے. تو میرا رشتہ تو چلو چنگا ہو گیا اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. اب تو پیسے بھی بڑے بنتے ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ سوال ہی کرنے لگا تھا. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایسا یہ پرسیپشن ہے. دا ڈاکٹرز، دا میجورٹی آف دا ڈاکٹرز انفارچونیٹلی، اور یہ میرے دل کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جس محنت اور جس لگن اور جس جد و جہد کے ساتھ ایک ڈاکٹر بنتا ہے، اٹ از ناٹ این ایزی جاب. اور معاشرہ جو اس کو واپس دیتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ویسا نہیں ہے. ہی ڈیزروز مور، اس کو ڈیزرو زیادہ کرتا ہے، عزت بھی ڈیزرو کرتا ہے، اور سرٹنلی فائنینشلی جو چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ پرسیپشن بھی ہیں، کچھ ایسے واقعات. مثلا میں ایک واقعے کو جانتا ہوں کہ ایک میرے ملنے والے ڈاکٹر باہر چائنا سے آئے
اور اس کے بعد یہاں آ کر انہوں نے کمپلیٹ کیا تو وہ ایک ہاسپٹل میں لگ گئے پرائیویٹ. یہ لاہور کے اندر ایک ڈیفینس میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے. تو وہ 2 دن گئے اور 2 دن کے بعد وہ واپس آ گئے. تو میں نے ان سے پوچھا نوجوان کیا بات ہے 2 دن ہی بس کیا ہے؟ کہتے جی مسئلہ ہی ایسا ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی وہ میں نے ان کو جو بھی آ رہے تھے پیشنٹ تو میں ان کو میڈیسن جو ضرورت تھی وہاں دے رہا تھا, بس جہاں نہیں ضرورت تھی تو میں انہیں کہتا تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو مجھے مینجمنٹ نے بلایا اور انہوں نے کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو پیشنٹ بھی آئے گا آپ نے اس کو ڈرپیل لگانی ہے, اس کو آپ نے یہ بھی دینا یہ بھی دینا, آپ نے اتنا بل بنا کے لازماً دینا ہے. ایسے ہی تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا. دیکھیں یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب سے میڈیکل ایجوکیشن کے اندر میڈیکل سروسز کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ایک بندہ اینڈ وٹ از دا کمرشلزم. کمرشلزم یہ ہے کہ بائی آل مینس اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں, اس نے اپنے پروفٹس جو ٹھیک کرنے, چونکہ اس نے ایک بڑی اسٹیٹ بلڈ کرنی ہے. اینڈ وی ہیو ایویڈنٹ بٹ دے آر ویری فیو. بہت کم لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی گئی ہیں. اب ایک جب ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آئے گا اور مور اوور اگر آپ ملازم ہیں اس کے ساتھ, اس کو کہا جائے گا آپ ڈائگنوسٹک بھی لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھو, اس کے ایکس رے بھی لکھو, اچھا سی ٹی ایم آر آئی بھی لکھ کے اس کے کروا کے رکھو, چونکہ وہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جس نے اس سے ریونیو جو وہ اکٹھا کر کے آگے کرنا. پھر میڈیکل سٹور ہے, اس کے اندر بھی آپ کی مطلب ظاہر وہ آپ ہی کا میڈیکل سٹور ہے ایک بڑی جو اگر اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے, تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ناٹ اونلی فرام چائنا یا رشیا یا کسی ایک تو پرسیپشن بن گیا جی چینی تے روسی ہوں نہ لایا کہنے. آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از سو بٹ اٹ از, مطلب ایک ہوتی ہے ایک ہمارا خاص ایک سسٹم چلتا ہے. کولونیل سسٹم جب آتا ہے تو کولونیل اپنی بہت ساری چیزیں اور بھی چھوڑ جاتے ہیں. مطلب اف دا رشینز دے آر ان دا اسپیس, تو ان کا ڈاکٹر اگر وہاں پہ اسپیس والے کا علاج کر رہے ہے یا اسپیس والے کو تیار کر رہے ہے تو کوئی امریکہ بہادر کا تو نہیں کر کے آ رہا ہوگا. ابھی جب زلزلہ آیا تو ہم نے ایز اے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو مائی آرگنائزیشن کہ انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ پہلا ہم لے کے وہاں گئے. کیوبنز کافی آئے تھے, امریکنز بھی آئے, باقی بھی آئے, بہت سے لوگوں نے ہماری مدد کی 2005 کے زلزلے کے اندر. کیوبنز بیچاروں کو بڑا ہم نے ویسے ہی رکھا جیسے ہمارا مزاج بھی ہوتا ہے, اور سب سے بڑا ڈیلیگیشن یا سب سے زیادہ لوگ جو تھے ہیلتھ ورکرز وہ کیوبا کی طرف سے آئے. تو کیوبن سے ہمارا انٹریکشن ایک تھوڑا سا ویسے مجھے, اور مجھے ایک یہ تھا کہ کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور دنیا کے اندر ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو ہے دنیا میں سب سے پہلے وہ کیوبا کے اندر کیا گیا. اینڈ دیٹ از دا سائنس اینڈ ریسرچ کے چھوٹے ملک جس کے ساتھ کرتے ہیں. اب کیوبن کے لیے یہ سمجھا جائے کہ امریکہ کی ناک کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے ایگزسٹ کیا, اپنے آپ کو ایگزسٹنس اپنی رکھی ہے, موجودگی رکھی ہے, باوجود اس لمبے ترین لاک ڈاؤن کے ساتھ کہ جو کہ امریکہ نے ان کا پورا کھانا پینا اور وہ سارا بند کیا ہوتا. تو ان کے جو ڈاکٹر, ان کی جو نرسز, میں نے ایسا میں شیئر کروں کہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خدمت, اور وہ جو آپ ایک بار بار میرے ساتھ پوچھ رہے تھے نا کہ کس کے رہا اور کیا حاصل کیا, there was nothing. They simply came and they served and they believed it کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک اس کی شیئر کروں کہ میں جس انسٹیٹیوشن میں تھا, ایک الیزارو ہے سائنٹسٹ, ورلڈ رینونڈ سائنٹسٹ رشین ایک ہے الیزارو, جس نے ایک انقلاب برپا کیا آرتھوپیڈکس کے اندر آ کے, اور اتفاق سے میرا بھی اس سے ملتا جلتا کام تھا تو آئی واز ڈوئنگ. اب اس کا انسٹیٹیوشن جو تھا کسی اور شہر میں تھا, تو اس کا ایک پوسٹ گریجویٹ جب اپنی پی ایچ ڈی ڈیفینڈ کرنے ایک بڑے ادارے کے اندر میرے اس والے ادارے میں آیا, تو اسے ایک نے سوال کیا کہ اگر انفیکشن وائرس کی ہوتی ہے, وہ وائرس کے ساتھ کام شام ہوتا ہے, تو پھر کیسے کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کام بدل لیتے ہیں. اب یہ جو سوال اس بچے کے ذہن میں اور اس وقت اس کے سامنے تھا کہ یار یہ کیا سوال ہوا, کیسے کیا کرتے کیسے نہیں کرتے, مجھے نہیں لگتا. اچھا پی ایم ڈی سی جو بنا, میں چاہتا ہوں ایک ریلیٹیو سا کوشچن ہے, اس کو ہم کر لیں ساتھ ہی پھر آگے بات کریں گے. وہ یہ بنا تھا کہ پہلے کوئی اس کے انہوں نے کوئی درجے رکھے تھے 1 2 3, آپ اس کے امتحانات ہوتے تھے, آپ نے پاس کیا, پھر آگے پھر ہوا کہ اب میرا خیال ہے شاید ختم کر دیا گورنمنٹ نے اور کوئی اور نیا طریقہ لے آئے. ابھی کیا ہے سر؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پی ایم ڈی سی یا ایک ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے. چائنیز کی تو چلو بعد میں کر لیتے ہیں کہ ود ان دی پاکستان بھی انہوں نے نظام سارا الٹا پلٹا کے رکھ دیا. اس الٹا پلٹا کے یہ رکھتی ہے کہ ایک پہلے ہوتی تھی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل. پاکستان اینڈ میڈیکل کونسل واز اے ریگولیٹری باڈی جو یہ دیکھتی تھی کہ میڈیکل کالج کے اندر آپ کے سٹینڈرڈس کیسے ہیں. وہ سٹینڈرڈس کیسے کرتے تھے ریگولیٹ؟ وہ کرتے تھے کہ اتنا آپ کا ایریا ہونا چاہیے میڈیکل کالج کا, اتنے آپ کے ساتھ لیکچر ہونے چاہیے, اتنی آپ کی لائبریری ہونی چاہیے, اتنے آپ کے پریکٹیکلس کے لیے ہونی چاہیے, اتنے آپ کے ٹیچرس کی تعداد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو دس آل واز اے سسٹم.
پھر اس کے بعد کہ ہاؤس جاب انہوں نے جس کو فاؤنڈیشن کورس یا ہاؤس جاب کہ آپ نے ہاؤس جاب جو ہے کسی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن سے انڈر سرٹن ریکگنائزڈ جو آپ کے سپروائزر ہیں ان کے ساتھ کرو. دس واز دا سسٹم جو ہم پاکستان کے اندر یہ چیز چلا رہے تھے. اینڈ اٹ واز فائن اپ ٹو سم ایکسٹینٹ, اور اس کے اندر یقیناً ایک بہتری کی ہمیشہ جیسے گنجائش رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی گفتگو میں یہ کہا کہ میں ایک نارمل شخص ہوں, یہ آپ نے کیوں کہا؟ ہاں, نارمل شخص ایسے ہوتا ہے میرے لیے سر کہ ایک آدمی ہے, آپ اگر صحافی ہیں تو صحافی کے علاوہ اگر یہ پوچھا جائے کہ جی بتائیں آپ میڈیکل سائنس کے بارے میں, مزدور تحریک کے بارے میں, یا اس کے علاوہ آپ کو یار اس کا تو مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر سے بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کو یا ٹیکے کا پتہ ہوگا یا کیپسول کا پتہ ہوگا, اور آگے مطلب فارغ, اور میجورٹی ایسی ہوتی ہے, ٹو بی ویری فرینک ایسی ہے. نو ڈاؤٹ کہ میرا ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی ادب کے اندر کوئی بہت زیادہ, لیکن میں سننے والا ہوں. آئی کین انڈرسٹینڈ, آئی کین لسن. آئی لو ٹو وزٹ دی پریس کلب جب وہاں کوئی لوگ مظاہرہ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ میرے لیے اٹ از ویری نیئر ٹو مائی ہارٹ. جو بھی ہوتا ہے, آپ کے ویج ایوارڈ والا جب چل رہا تھا تو آئی یوز ٹو بی مائی کامریڈ اوور دیئر. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک پرسیپشن یہ بھی آتا ہے نا, کہتے ہیں جی ایک ڈاکٹر ہے اور پھر وہ اپنی پسند اگر کوئی ہے خاتون تو اس کو لے کے اچھے ویدر میں جا رہا ہے, تو اگر وہ کہہ دے کہ ویدر کتنا اچھا ہے یا تھوڑا سرد ہے, تو ڈاکٹر آگے سے یہ کہتا ہے کہ جناب اس سے تو چھاتی کا جو ہے نا زکام ہو جائے گا, اور پھر یہ ہے کہ اس سے ناک بھی آپ کی خراب ہو سکتی ہے, اس سے یہ بیماریاں آپ کو لگ سکتی ہیں. یعنی اگر وہ کہے کہ جیسے تھوڑا سا گرم موسم ہے تو کہے کہ اس سے بھی آپ کی صحت, یعنی ڈاکٹر شاید ہر چیز کو اس طرح دیکھتا ہے. دیکھیں, ایک تو میرے لیے لکی ون کہ میں اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں, اور دوسری ٹو سرپرائز ٹو میں بے حس بھی نہیں ہوں. اچھا, سو آئی فیل کہ آئی ایم اے نارمل ہیومن بینگ. چیزیں اچھی لگتی ہیں, خوبصورت جو ہے خوبصورتی, ہمیں شاعری پسند ہے, چیزیں لگتی ہیں. جی میں سمجھتا ہوں. کون سے شاعر سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ شاعری ڈپینڈز اپون. کوئی ایسے کہا جائے کہ اس کے ساتھ ہے, مجھے حسن اتفاق ہے کہ فیض احمد فیض یا احمد ندیم قاسمی, احمد فراز, حبیب جالب, پھر سائر لدھیان بھی جب کبھی چھوٹی موٹی ایسی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں کبھی ہو تو یہ اچھے لگتے ہیں. ناصر کاظمی, مطلب سم ہاؤ ان کی چیزیں جو ہیں دل کو لگتی ہیں. اور پسندیدہ اشعار کون سے ہیں؟ میرا ایسا تو کہنا کہ مطلب ایک حسن اتفاق ہے, جیسے حضرت غالب نے کہا تھا کہ غالب صاحب نے ایک تو ویسے خیر فل سٹاپ لگا دیا پوئٹری کے آگے کہ اگر آپ کو سمجھ بوجھ آتی ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس قابل ہو سکوں کہ میں غالب کو سمجھ سکوں. غالب صاحب کے لیے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آتی ہو اور آپ کو پوچھنا پڑے, مین بائی کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اور شاعری کے لیے یہ آپ کی کیفیت ہے. اگر آپ کسی جلسے میں ہو یا کسی اس جد و جہد کے اندر ہو, ظاہر ہے کہ انقلابی چیزیں بڑی آپ کو اچھی لگتی ہیں, اپیل کرتی ہیں. اور اگر آپ کسی اچھے ساتھی کے ساتھ ہو, یقیناً آپ کو وہ چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں جو آپ چاہتے ہو. اگر آپ اچھے ساتھی کے ساتھ ہو تو پھر کون سا شعر سنائیں گے؟ محبت کا ایسے کر, میرا خیال ہے کہ وہ اتفاق سے میری وہ عمر وہ روس میں گزری اور وہ جو سارے تھے اس کے ساتھ. فیض صاحب کا ایک بھی جو میرے لیے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے, اینڈ ہینس آئی ہیڈ این اپرچونٹی کہ فیض احمد فیض صاحب کے جب کہ عمر کے حصے میں تھے جب ہی کیم ٹو سوویت یونین, اور روس کے اندر وہ بہت مطلب عزت اور وقار رکھتے تھے. تو فیض صاحب کا ایک ہی جو ہے جو بہت بڑی, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راتیں اور بھی ہیں وصل کی رات کے, تو اس پہ میرا بڑا فرم بلیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ ایک کیفیت کے ساتھ آ سکتی ہے جب آپ کے پاس اچھی کیفیت ہے, لیکن زندگی کی حقیقت غالباً فیض احمد فیض کسی ایک شعر کے ساتھ ہی ہے. تو اس کے ساتھ اور اچھا, یہ وہ تھوڑا سا بتا دیں, یہ ٹیوبرکلوسس جو ہے ہڈیوں کا ہے, بونز کا, وہ ہے کیا؟ ٹیوبرکلوسس ٹی بی ہے, یہ ٹی بی ہے, مطلب کسی جگہ سے بیٹھ کے ہڈیوں کے ساتھ ایسے ہوتے. دس از دی انفیکشن. ایک تو اس کے اندر وہی چیزیں ہوئیں گی جو کہ انفیکشن کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں. بخار ہوتا ہے, ایوننگ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہڈی اگر گھٹنے کی ٹی بی ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ سویلنگ ہوئے گی, پین ہوئے گی, اور یہ جو چیزیں ہیں کلینکلی مینیفیسٹیشن اس کی اس طرح سے آتی ہے. دین اٹ از دی ٹیسٹ جو کر کے معالج جو وہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹی بی کا ہے یا نہیں ہے. دیٹ از دا ٹیسٹ. ایسے آپ نہیں کہہ سکتے خدا نہ خواستہ کسی کو گھٹنے کا درد ہے جی تھنک آف دی کینسر اور تھنک آف دی ٹیوبرکلوسس. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. وہ پھر انویسٹیگیشن اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ. اور ڈاکٹر بون کینسر جو ہے, بون کینسر دیکھیں جی, بون کینسر کے حوالے سے یہ بڑی ٹریجک ایک ہے. کینسر کہیں کا بھی ہو,
कैंसर के लिए अर्ली डायग्नोसिस जो होती है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट। तो इस वजह से हम एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो डेफिनेटली कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर खुदारा आपको 10 दिन 2-3 हफ्ते से अगर कोई दर्द ज़्यादा बड़ी होती है और आपके ये टोटके काम नहीं आते, तो यू शुड मस्ट गो टू योर और विजिट टू योर डॉक्टर, जाके वो देखें। और डॉक्टर साहिबान से आपके तवज्जो से यही कि अगर कोई ऐसी पेन और एक वो समझते हैं कि अनप्रेसिडेंट किस्म की है, गो फॉर द चेक एक्सरेज। एक एक्सरे कर लें तो एक्सरे स्पीक्स अ लॉट। अगर एक हमारे यहाँ यही है कि वही अगेन कमर्शलिज्म की, अगर डॉक्टर साहब ने अपना ही एक्सरे देखा और कह दिया बस ठीक है, लेट इट बी रिपोर्टेड बाय एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट इसके रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसको देखना चाहिए। यस, ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर आप हैं तो उनको जरूर होती है, लेकिन एक जनरल फिजिशियन के लिए बेहतर है कि उनसे। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट के लिए एनी मैसेज फॉर द गवर्नमेंट और द पीपल ऑफ पाकिस्तान? मैं पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ तो यही चीज़ समझता हूँ कि अपने हकूक़ के लिए आपको जदोजहद करनी चाहिए। सेहत, तालीम ये बुनियादी हक़ है और उसकी खातिर आपको जदोजहद का हिस्सा बनना चाहिए। आई डोंट आस्क फॉर डेमोन्स्ट्रेशन और सो ऑन, बट आई स्पीक अबाउट कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हुकूमत के लिए मैं चाहूँगा और मुतालबा भी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत आवाम के लिए सेहत और मेडिकल एजुकेशन के अंदर अपना किरदार अदा करेगी, और जो सेहत की सहूलत है दिस इज़ अ राइट नॉट अ प्रिविलेज, और ये बुनियादी हक़ को हमारी हुकूमत ये यकीनी बनाएगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब की, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।